کر کے جو بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی ایسی مجلسیں لگتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آسمان والوں کے لیے یہ مجلسیں ایسی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو وہاں پہ یہ آسمان کے ستارے جیسے چمکتے ہیں، ایسی مجلسیں جو ہے آسمان والوں کے لیے یہ چمکتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری دنیا کو بنایا اور حضرت انسان کو اس میں خلیفہ بنا کے چھوڑا اور ساری ضرورت زندگی جو ہے مہیا کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آخری انسان جب تک کہ آئے گا اس کی ضروریات زندگی ہم نے مہیا کر دی۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ مقصد یہ بتایا کہ بھئی ہمارے احکام کو جو ہے پوری حقیقت کے ساتھ پورا جو ہے اس میں زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور جو ہے وہ انسانوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ کامیاب ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے۔ وقت کے نبی کی جس نے مانی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کے نبی کی نہیں مانی وہ ناکام ہو، جس کا قرآن میں تذکرہ، جس کا خلاصہ بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے کے لوگوں کو کیا ہے، معصوم نبی آتے اور دعوت دیتے کہ اللہ کی طرف آؤ اور جو ہے وہ اللہ کی مانو تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا پھر وقت کے نبی نے ان کے لیے بددعا کر دی اور پھر اللہ نے جو ہے عذاب بھیج دیا۔ قوم سمود کے بارے میں آتا اور وہ بہت سی قوموں کے بارے میں آتا، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا کہ ساری چیزوں کا یہ بتایا کہ جو نہیں نافرمان نکلی اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور صرف ایک ہی چیز پہ کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، وقت کے نبی کی مانیں گے کہ طریقہ یہ ہوگا کہ وقت کے نبی کا طریقہ ہو زندگی میں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے دنیا میں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ جو ہے قیامت تک کے آخری انسان کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا ضابطہ رہے گا، اور اللہ کے احکام اگر زندگی میں رہیں گے، کوئی بھی شعبے میں ہو، ملازمت میں ہو، تجارت میں ہو، معاشرت میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بچوں کے ساتھ ہو، تعلیم یافتہ طلبہ ہو، جو بھی جو ہے شعبے میں ہوں گا اس میں جو ہے اللہ کے احکام کو اور حضور کے طریقے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر یہ اللہ کے احکام اور حضور کے طریقے اس کی زندگی میں ہے تو یہ کامیاب ہے۔ یہ ضابطہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے لیے کامیابی ہے۔ اس کا کامیابی اس میں نہیں بتائی کہ جیسے نہیں بتایا کہ جو ہے وہ کامیابی ہم جو ہے وہ دولت کو سمجھ رہے، طاقت کو سمجھ رہے اور جو حکومت کو سمجھ رہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو جو ہے نا تم سے زیادہ دیا، عمریں بھی زیادہ دی، دولت بھی زیادہ دی اور طاقت بھی زیادہ دی۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 70 اونٹوں پہ اس کی جو ہے چابیاں جاتی تھی، 70 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود کیا ہوا، اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، مطالبہ کیا، لیکن یہ کامیابی کا نقشہ نہیں تھا، اس کی زندگی میں دین نہیں تھا، دین کی دعوت دینے گئے، یہ اس نے نکار دیا، اس نے منع کر دیا، اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ اللہ کی وحدانیت کو انکار کر دیا اور زکوٰۃ کو بھی انکار کر دیا، اور وقت کے نبی کو بولا کہ نہیں تم تو جو ہے میں ہماری دولت کو لوٹنے لے آئے ہو، بجائے اس کے کہ وہ مانتے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ جس کو انعام اکرام دے کے جو ہے سارے مجمع میں لا کے کھڑا کر دیا، لیکن اللہ نے اس فاحشہ عورت کے جو ہے دل کو بدلا اور جو ہے نا اس نے گواہی دی کہ نہیں مجھے ان لوگوں نے انعامات دے کر لے کر آئے، اور جو وہ بدل گئی اسی وقت۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے میری عزت رکھ لی، اور سجدے میں گرے اور اٹھے اور ہاتھ اٹھایا اور جو اس قارون کے لیے جو ہے عذاب کے لیے بددعا کر۔ یہی قارون جس کی جو ہے وہ 70 اونٹوں پہ چابیاں جاتی تھی خزانے کی، آج کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اس کے خزانے کے ساتھ میں اللہ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا زمین میں دھسا دیا، اس کے ساتھ آج کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ اور طاقت میں اگر یہ تھا تو فرعون کو اتنی طاقت دی اللہ نے کہ جو ہے اتنا جو ہے بتاتے کہ کتنے لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کی فوج تھی اس کے پاس،
اور اس نے جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا رب العالی، بتانے لگا کہ میں رب ہوں، کس کو چاہتا ہے اس کو قتل کر دیتا، جس کو چاہتا ہے اس کو بچا دیتا تھا۔ اور جو ہے پھر یہ جب ڈوبنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر انہیں بتانا چاہتا ہوں اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ جو ہے طاقت میں بھی جو ہے وہ کامیابی نہیں تھی، جس کو اللہ نے دی طاقت اس کو جو ہے آزمایا بھی، اور پھر اس کے پاس نبی بھی بھیجے سمجھانے کے لیے ساری چیزیں۔ ہم سمجھتے کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، ہم بھی جو ہے وہ ایسے ہی رہیں گے، پہلے کے لوگوں کے ساتھ شاید نبی بھیجے اور ان کو جو ہے سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے پاس بھی جو ہے اللہ کسی نہ کسی بندے کو بھیجتا ہے اور جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہم جو ہے اس وقت اس درجے کے فرعون نہیں ہیں، اس درجے کے جو ہے ماننے والے نہیں، ہم جو ہے انکار کرنے والے نہیں، ہم جو ہے زبان سے اقرار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو ہے دل سے اقرار کرنے والا ابھی تک کہ ہاں یہ جو ہے دل سے جو اقرار کرنے کی محنت ہے کہ جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارو، جو ہے مطلب ہمارے احکام کو زندگی میں لے کے آؤ، نبی کے طریقے کی زندگی میں لے کر آؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے۔ ہاں یہ فرعون تھا جس نے جو ہے انکار کر دیا، اور جب ڈوبنے لگا اس کی یہ بتانے لگا، یہ جب وقت کا یہ اس کے پاس طاقت دی اللہ نے تو یہ گھمنڈ میں آ گیا، یہ تکبر میں آ گیا، اور یہ جب ڈوبنے لگا اپنی فوج کے ساتھ میں تو اس کو سامنے موت نظر آ گئی، اور پھر جو ہے نا اس نے اقرار کر لیا کہ جو اے ہارون کے اللہ، اے جو ہے موسیٰ کے اللہ، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو موت نظر آ گئی۔ یہ اللہ نے جو ہے نا طاقت دے کے آزمایا، تو دولت بھی نہیں اور طاقت بھی نہیں۔ پھر بتایا کہ نمرود کا ایک بہت بڑا واقعہ طویل واقعہ ہے، اس کو سمجھانا، لیکن بھائیوں بزرگوں دوستوں صرف سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ نمرود کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پوری دنیا پہ حکومت دی، آج تک کسی کو نہیں دی، آج تک کسی کو نہیں دی، پوری نمرود کو ایسی حکومت دی کہ آج جو ہے امریکہ بھی نہیں کر سکتا، انگلینڈ نہیں کر سکتا، رشیا نہیں کر سکتا، جو ہے اپنی محدود کے اندر جو ہے یہ لوگ حکومت کر سکتے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا آج تک نہیں پیدا ہوا۔ اللہ نے جو ہے نمرود کو حکومت دی، لیکن یہ تکبر کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے یہ بتانے لگا کہ تمہارا اللہ کیا کرتا ہے، جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانے لگے میرا اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو یہ اس نے کیا کیا، اپنے قیدی کو نکالا، ایک معصوم بندے کو سامنے کھڑا کر دیا اور قیدی کو رہا کر دیا، اور ایک معصوم بندے کو جو ہے نا قتل کر دیا، بتایا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، تمہارا اللہ جو کر رہا ہے وہ کون سا نیا کر۔ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک بتایا کہ قدرت کی ایک بات بتائی کہ جو یہ سورج جو ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اس کو اگر تم مغرب سے اگائے گا تو میں تجھ کو جو ہے مانوں گا۔ یہ نہ کر لیا، اس نے جو ہے نا مذاکرے کو چھوڑ دیا، اس نے ملتوی کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا۔ بہت طویل واقعہ۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ کامیابی اس میں نہیں، کامیابی ہم سمجھ رہے کہ ہمارے اندر جو منچاہی زندگی جو ہم گزار رہے، یہ منچاہی زندگی اللہ دیکھ رہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منچاہی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کہاں چلتی ہے؟ ہماری چلتی ہے ہمارے گھر میں، ہماری چلتی ہے ہمارے بچوں پہ، ہماری چلتی ہے ہماری جو ہے وہ اگر تجارت کر رہے ہیں ہم تو ہمارا رعب چلے گا ہمارے غلاموں، ہمارے جو ہے نوکری کرنے والوں پہ۔ ہم جو ہے اس گھمنڈ میں، اس تکبر میں زندگی گزار رہے کہ ہاں ٹھیک ہے، نیت کا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھنے والے، اور نیت کے ساتھ میں عمل کا جو ہے فیصلہ کرنے والے۔ میرے اور آپ کے ساتھ میں معاملہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ میں اگر ہم عمل کریں گے جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو مکمل کر کے جو ہے صحابہ کو جو ہے وہ صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے اس کی گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہے ہم کو دین مکمل نہیں دیا بلکہ جو ہے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان جو ہے قربان کر دی، اور جو بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اپنی جانیں کھپا دی، جہاں گئے وہاں پہ اپنی قبریں بنا۔ ایسا ایمان تھا، ایسا یقین تھا کہ 11 اور 13 سال میں اپنا ایمان ایسا بنایا ہوا تھا، ان کو جنت سامنے نظر آتی تھی، جنت اور جہنم جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ ہاں، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کو بنانا پڑے گا، ہمارے ایمان کو کھپانا پڑے گا، اپنے زندگی میں دین لانا پڑے گا۔ ہاں، یہ دین کی محنت ہے۔ اگر یہ گھر بیٹھے ہوتی تو جو ہے ہر آدمی جو ہے سیکھ کر چلا جاتا، لیکن یہ دنیا کی مشغولیت، دنیا بتایا نا کہ بتایا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر نبی کے دور میں ایک فتنہ ہے، ہر نبی کے دور میں ایک فتنہ اللہ نے پیدا کیا۔ میری امت کا فتنہ یہ ہے کہ مال کہ آدمی جو ہے نا ہیرس کرے گا کہ ایک گھر لیا تو دو گھر لے گا تو 4 گھر، پھر گاڑیوں کا شوق، پھر کپڑوں کا شوق، پھر گھڑیوں کا شوق، اور پھر جو ہے اچھے رہنے کا، اچھے رتبے میں رہنے کا شوق۔ ہاں،
لیکن یہ نہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا سے مٹ رہا ہے، اس کی جو ہے اس کا درد لے کے جو ہے آدمی جو ہے چلے پھرے، اپنے اندر دین کو زندہ کرے، اپنے گھر والے کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے اس کی مشق کو کرتا رہے اور موت تک کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ بتایا کہ ایک حدود تک آ کے جو ہے نا آدمی نے کر دیا، اب جو ہے میرا کام ختم ہو گیا اور آگے کا کام یہ 4-6 مہینے ہم نے لگایا، ہماری ساری چیزیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے موت تک کے کام ہے۔ جیسے جو ہے وہ صحابہ نے کر کے بتایا کہ حضرت ایوب انصاری جو ہے بتا رہے، انصاری جو ہے وہ صحابی تھے، 94 سال کی عمر میں بیمار ہے، لیکن پھر بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ بتا رہے کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ گھر میں بھی بیٹھیں گے، آپ نے اتنا سارا چیزیں لگا دی اللہ کے دین کے، اپنی جوانی لگا دی، اپنی جو ہے ساری چیزیں لگا دی، اپنی مال و دولت کو سب کو لگا دیا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ جو ہے قرآن کی ایک آیت اتری کہ جو مجھ کو بیٹھنے نہیں دیتی کہ ہر حال میں جو ہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلو اور جو ہے دین کی محنت کرو، جب تک کہ جو ہے یہ صحابہ تھے کہ جو ہے اپنی پوری حقیقت کے ساتھ جو ہے اپنی جان کو لگایا، مال کو لگایا، اور جو ہے وہ جو ہے شہید ہو گئے، اپنے جان کو مال کو لگا کے، اور اپنی جان بھی کھپا دی اور وقت بھی دے دیا، اور پورا وقت دیا، آخری سانس تک دے دی۔ کہ حضرت ایوب انصاری کو بتا رہے کہ یہ راستے میں نکلے اللہ کے، اور جو ہے وہ ترکی میں جو ہے کہیں جا کے جو ہے ان کی جو ہے وہ قبر ہے، بتا رہے کہ جو یہ اللہ کے راستے میں تو نکلے جب زندہ تھے، اور جب بتانے لگے کہ یہ جب بیمار پڑے، اور پھر بتانے لگے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایوب انصاری کہ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے، تو بتانے لگے کہ میں اللہ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو جوانی میں تھا تو میں نے تیرے دین کے لیے کام کیا، اور جب میں بیمار پڑا تیرے دین کے لیے نکلا، اور جب میری موت ہو گئی تو تیرے راستے میں ہوں۔ یہ گواہی، یہ صحابہ نے جو ہے نا یہ کر کے دکھایا۔ میرا اور آپ کا کچھ گیا نہیں، وراثت میں ہم کو جو ہے یہ دین ملا، اسلام ملا، اور جو ہے ہم اس کو جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا، بس اس کو جو ہے نا جس طرح چاہتے ہیں ویسے من چاہی زندگی گزار رہے۔ اصل زندگی جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب چاہی زندگی پہ آنا ہے، من چاہی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ چھوٹے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے رتبے کو، اپنے جو ہے وہ اپنے تکبر کو کہیں نہ کہیں جو آزماتے ہیں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اور جو ہے ہمارے کام کرنے والوں پہ ہم نہ کہیں ہماری چلاتے رہتے ہیں، ہمارا منمانی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو لانا پڑے گا ہم کو۔ یہ اللہ جانتا ہے بہتر کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ میں کام کرنے والوں کے بتاتے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ میں کام کرے گا، اس کا جو ہے وہ بتاتے کہ اس کے جو ہے وہ اس کے اثرات گرتے، جیسے صحابہ نے کی، اس کے بعد تابعین آئے، تابعین نے اس کو سنبھالا، پھر تابعین آئے، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے بتاتے گئے، لیکن ابھی کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی نے بتایا کہ نبی اسی لیے جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہو کے مطالبہ کرتے تھے کہ میری امت کا ہوگا کیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امت کو ہم سنبھالیں گے۔ وہ کون سی امت تھی؟ یہ بتایا کہ جو ہماری فرما بردار کریں، وہ جو ہماری فرما برداری کریں گی، اور جو ہے تمہارے طریقے کو آزمائیں گی، تمہارے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی، یہ وہ امت کو جو ہے ہم سنبھالیں گے، اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ میرا اور آپ کا ایمان اتنا نہیں، یہ ایمان کو بنانے کی محنت ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ پوری دنیا میں یہ جو کام جو اللہ نے نکالا ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے نکالا کہ دیکھو ہر دور میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہم سوچ رہے کہ وہ فرعون کا مسئلہ تھا، وہ جو لوط علیہ السلام کے مسئلہ تھا، اور جو وہ بتا رہے قارون کا مسئلہ تھا، اور جو بتا رہے کہ کوئی اور چیز کا مسئلہ تھا۔ یہ جو ہے وقت کے نبی کی تھی، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ ابھی جو ہے قیامت تک کہ ابھی کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ، یہ بگاڑ جو ہے یہ اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، اللہ کے احکام کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے بااخلاق بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہماری بات سن کر چلے، تو دین زندگی میں لانا ضروری، دین زندگی میں لانا۔ دین ایسی زندگی میں آئے گا نہیں، دین جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کو سیکھنا پڑے گا کہ میں زندگی کو گزاریں گے کیسے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بتایا کہ جو ہے تم کہو تو یہ جو ہے مکہ کے پہاڑوں پر ہم سونا کر دیں، لیکن وہ پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، غربا کو پسند کیا، بتایا کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور اگر میرے پاس کھانا نہ ہو دوسرے دن بھوکا رہوں تو میں جو ہے وہ صبر کر جاؤں۔ ایک دن جو ہے شکر کروں اور دوسرا دن جو ہے وہ صبر کر جاؤں۔ اسی زندگی کو پسند کیا، اور اپنے خاندان والوں کو بھی جو ہے اس زندگی پہ آمادہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں آتا کہ جو ہے آخری زمانے میں جو ہے ان کو جب تدفین کیا جا رہا تو زمین کو بتایا گیا، تیرے کو پتہ بھی ہے زمین
کہ جو ہے وہ کس کو لایا گیا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی بیٹی ہے، اس کو ہم تدفین کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا۔ تو زمین کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے، بولنے لگی کہ نہیں میں نسب نہیں دیکھتی، نسب نہیں دیکھتی۔ کون بتا رہے؟ ہاں یہ زمین بتا رہی، زمین کو اختیار دیا اللہ نے۔ اور جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی کہ جو ہے میں نسب کو نہیں دیکھیں گی، یہ خاندان کو نہیں دیکھیں گی، ہاں میں تو صرف اعمال کو دیکھیں گے اور نیت کے ساتھ میں جو ہے فیصلے ہوں گے، اور جو ہے وہ جو اعمال لے کر آئے گا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے معاملات کروں گا۔ ہاں جو مومن جو ایمان کے ساتھ میں اگر جو ہے قبر میں جائیں گا اپنے اعمال کے ساتھ میں، اور جو ہے قبر اس کے لیے وسعت کر دی جائیں گی اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اعمال کے ساتھ میں اللہ کے احکام اور حضور کے طریقے کے ساتھ میں اگر زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یقین اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں جو ہے نا آسان ہو جائیں گی۔ میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے دنیا کے دو چار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم اپنی نیت کو کیسے، ہم اپنی نیت کو خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے بشاشت کے ساتھ میں، نیت کے ساتھ میں اور جو ہے یقین کے ساتھ میں اس کام کو کرنا شروع کر دیا، اس کے اثرات گریں گے، ہاں اس کے اثرات گریں گے، ہاں نہیں تو یہ ڈھیل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہاں اپنی زندگی سے بھی جاتی رہیں گی، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری اولاد با اخلاق ہو، تو یہ اخلاق والی ہوں گی نہیں جب تک کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ صحابہ نے اپنے آپ کو لگایا، ہاں اپنی جان کو لگایا، مال کو لگایا، ساری چیزیں لگانے کے بعد وہ بتا دے، صحابہ بتا دے کہ ہم نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے جب اللہ کے دین کا کام کیا تو بتانے لگے ہم شہر کے گورنر بن گئے، اللہ نے ہمارے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، قرآن بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی وہی ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ عمل جو ہے کتنا ہے۔ عمل اگر پوری زندگی میں رہے گا اللہ کی مدد آئیں گی اور ضرور آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے وہ صرف محدود نہیں، قیامت تک کے آخری انسان تک کے جو بھی اللہ کے احکام پہ اور حضور کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے اللہ جو ہے وہ دنیا کو بھی بنائیں گے اور جو ہے وہ آخرت کو بھی بنائیں گے۔ تو جو ہے اس کی محنت ہے، ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابھی اس کام کو کھولا ہوا ہے کہ جو ہے اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے، یہ چہل پہل ہے کہ بھائی سب میں پہلے ہم اپنے 4 مہینے جو ہے لگائے اللہ کے راستے میں اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرے کہ بھائی دین زندگی میں کیسے آئے۔ تو اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکل آیا تھا۔ ابھی 15 شعبان کا تو عنوان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم عزائم کریں، ارادے کریں کہ بھائی ہم پہلی فرصت میں جو ہے 4 مہینے لگائیں گے اور اپنی زندگی میں دین کو زندہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر محنت کریں گے، اور پھر جو ہے وہ بتائیں کہ بستی کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے پورے عالم کے اندر فکروں کو لے کے چلیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی سامنے جو ہے تقاضا ہے ہمارے رمضان کا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک کا جو ہے 70 کا بھاؤ ہے، بتا رہے ایک کا جو ہے وہ ایک ہم جو ہے سادے دن میں اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا اجر 1 ملے گا، لیکن رمضان میں کریں گے اس کا بتا رہے 70 سے زیادہ گنا جو ہے ہم کو اس کا اجر ملے گا، اور بتا رہے اس کی عبادت جو ہے وہ قابل ہے نہیں، بتا رہے کہ ساری چیزیں جو ہے رمضان میں ہوئی نہیں، چاروں جو ہے کتابیں جو ہے رمضان میں جو ہے وہ جو ہے نازل کی گئی، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رمضان مبارک کی کتنی جو ہے وہ اہمیت ہے کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ عبادت کرنے کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو بتاتے ہیں اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت اس کی جو ہے بڑھ جاتی ہے کہ بتا رہے 70 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا ایک الحمدللہ ایک سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلے کہ جو ہے 3 دن کی جو ہے جماعتیں جو ہے وہ پہلے روزے سے، تیسرے روزے سے، اور چھٹے روزے سے، 9ویں روزے سے، اور 15ویں روزے سے جو ہے وہ نکلنے والی ہے۔ ہاں تو جو اپنے بھی جو ہے عزائم کرے، اپنے بھی جو ہے ارادے کرے، اور 3 دن کے جو ہے کم سے کم نام لکھا دے، جو ہے نقل جمع جو ہے ابھی جمعہ سے نکلنے والی اپنے نام لکھے عامر صاحب۔ بولو بھائی بولو، لکھا ہے اپنے نام لکھا ہے، کیونکہ جو جماعت نکلیں گی، جب جماعت نکلیں گی، جماعت جو ہے تھوڑا بہت سیکھ کر آئیں گی، جو دین کے کام کو سیکھ کر آئیں گی، یہ جو ہے اپنی بستی میں محنت کریں گی، تو اس کے محنت سے جو ہے وہ سارے فتنے جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ اور بھی نام ہے نا سب 6-7 نام، اپنے نام لکھا ہے، یہ دیکھیں حضرت کا نام لکھا نبی بھائی۔ یہ پہلی جماعت نکلیں گی پہلے روزے سے، جمعہ سے نکلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرے، اللہ کی جان مال میں برکت دے، نکلنے کو آسان کر دے، ہر مصیبت پریشانی سے جو ہے آپ کی جو ہے راحت دلائے۔
جو آپ کے نکلنے کو آسان کرے، اس بستی میں 100% دین کو زندہ فرمائے، کہ آپ کی محنت فکروں کے ساتھ میں اگر چلیں گے انشاءاللہ، فکروں کے ساتھ 70 بھائی کریں گے، سردار اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ محنتیں رہیں گی، دین اور دین کی محنت رہیں گی انشاءاللہ، جو بستی میں جو ہے چہل پہل رہیں گی، سارے فتنے دب جائیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں جو ہے وہ فتنے آ رہے نہیں، وہ سارے فتنے جمع ہو رہے، ساری چیزیں جمع ہو رہی، یہ جو دین کا کام کرنے نہیں دیں گے۔ آپ بھی لکھاؤ، اپنے اپنے ارادے لکھاؤ، اللہ نکالنے والے ہیں، لیکن ارادہ کرنا اپنا کام۔ داؤد بھائی اللہ قبول کرے، ہر آدمی دعا کرو بھائی، اللہ قبول کرے۔ جن جن لوگوں نے عزائم کے ارادے کیے، اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو آسان کر دے اور ان کے کام کو بنا دے۔ دوسرے اور بھی بستی میں رہیں گے نا ہم سب، اور بھی بستی میں لوگ رہیں گے، بعد میں ملاقات کریں گے۔ یہ بچہ ٹھیک ہے، آپ بھی لکھا دیں، اللہ قبول کرے، اللہ قبول۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔